بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ایک سیاسی پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ناظرین، ایسی حکومت آئی ہے جس کے پاس صرف مسائل ہیں، مسائل ہی مسائل ہیں، وسائل تو ہیں نہیں. اور ویسے بھی ایسے ریکارڈ ہیں اس حکومت کے پاس. ایک ایسی پاکستان میں پہلی دفعہ حکومت آئی ہے جس پہ سب سے زیادہ دھاندلی کے الزامات ہیں. اور اپوزیشن جو ہے، اگرچہ ان کی تعداد ان سے کافی کم ہے، 92 کی تعداد ہے، لیکن آہستہ آہستہ بڑھ بھی رہی ہے. چونکہ مولانا فضل الرحمان ابھی اسمبلی گئے نہیں ہیں لیکن ناراض ہیں، اور محمود اچکزئی تو وہ اپوزیشن بینچوں کا حصہ بن چکے ہیں، صدارتی امیدوار بھی ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ایشو بھی اس موجودہ حکومت کو درپیش ہیں. اس پہ ہم بات کریں گے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب شاہریز حسن بنگے صاحب. شاہریز یار، یہ بتائیے گا کہ کیا مسائل ہیں اس حکومت کے زیادہ تر؟ خاص طور پہ پہلے تو ہم بات کرتے ہیں کہ گیس پائپ لائن منصوبہ جو ایران کے ساتھ. اب یہ حکومت ایسی لاچار حکومت ہے کہ اگر وہ ایران کی طرف جائے گی تو امریکہ آنکھیں نکالے گا، امریکہ کی طرف جائے گی تو ایران اس کو طلاق دے دے گا. کیا کہتے ہیں آپ؟ شکریہ مانگر صاحب. جیسے آپ نے کہا کہ ایک ایسی حکومت آئی ہے کہ جن کو جو ہے نا مسائل ہی مسائل حل کرنے ہیں، تو اچھی بات ہے کہ جو نیو پی ایم آئے ہیں شہباز شریف صاحب، ان کی بڑی خواہش ہے کہ وہ پاکستان کے مسائل حل کریں. لیکن جس طرح وہ اپنے نرم مزاج کے لیے مشہور ہیں، یار اللہ کا واسطہ کون سے نرم مزاج کے لیے مشہور ہیں؟ ان کے حوالے سے تو مشہور ہے کہ جناب علی وہ نرم مزاج کی نہیں ہے، وہ تو بیوروکریٹک سٹائل ہے ان کا. دیکھیں، ان کا جو نرم مزاج ہے نا، وہ اعلیٰ مقتدر حلقوں کے لیے آپ یہ بات یہاں سے جو ان طاقتور کے لوگوں کے لیے، ماتحت ہیں، جو ان کے محکوم ہیں، ان کے لیے نہیں میں بات کر رہا. اچھا طاقتوروں کے لیے، طاقتوروں کے لیے. اور یہ جو مسئلہ جنہوں نے اب ان سب سے کی جو پہلے سر پالیسی ہے، جی، ان کا جو یہ اب سب سے پہلا ان کا جو امتحان آنے والا ہے، جو کہ ان کے اوپر آ گیا ہے، وہ ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ. دیکھیں، ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبہ جو ہے، اس کا سب سے زیادہ جو فائدہ ہے نا وہ پاکستان کو ہے. کیونکہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں اس وقت گیس الیکٹریسٹی بھی چل رہی ہے، بہت شارٹیج ہے، بہت مسائل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو گیس کا مسئلہ چل رہا ہے اس سے آپ کی انڈسٹری پہ بہت زیادہ افیکٹ ہے. اور جو گھریلو صنعت ہے، یہ جو گھر میں استعمال ہوتی ہے، وہاں پر تو گیس ہے ہی نہیں. جو پوش علاقے ہیں، آپ اگر صرف اسلام آباد پنڈی کی اگر آپ بات کر لیں، تو اسلام آباد ہو یا پنڈی ہو، ان جڑواں شہروں کے پوش علاقوں میں تو گیس اویلیبل ہے مخصوص اوقات میں. لیکن جو اسلام آباد کے اور پنڈی کے جو مڈل کلاس ہے یا جو لوور مڈل کلاس ہے، اصل تکلیف ان کو ہے. سردیوں میں ان کے پاس گیس نہیں ہوتی اور گرمیوں میں ان کے پاس بجلی نہیں ہوتی. سردیوں میں وہ گیس نہ ہونے کی وجہ سے سردی سے ٹھرا رہے ہوتے ہیں، اور گرمیوں میں جو ہے نا یار یہ سارا یہ تو پتہ ہے نا یہ کہ ہمارے ساتھ گرمیوں میں کیا ہوتا ہے، پھر سردیوں میں کیا ہوتا ہے. ایشو یہ ہے کہ انہوں نے جو ایوان میں کھڑے ہو کر تقریر کی ہے، کوئی بھی سیاستدان جو تقریر کرتا ہے یا وہ تقریریں جلسوں میں کرتے ہیں، سارا جھوٹ ہی ہوتا ہے. کیونکہ جتنی تقریریں اگر سارے ہمارے جو وزرائے اعظم، جو صدور، جو عامر گزرے ہیں، جتنی انہوں نے تقریریں کی ہیں، اگر ان تقریروں میں سے 50% بھی عمل ہو چکا ہوتا تو پاکستان اس وقت دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں ہوتا. کیونکہ سب جھوٹ بکواس تقریریں ہوتی ہیں کہ عوام کو لالی پاپ. ابھی دیکھیں نا، آپ نے قسط کے لیے جانا ہے IMF کے پاس، تو ہمارے وزیر اعظم صاحب تقریریں یوں کر رہے تھے کہ پیسہ خزانے میں بہت پڑا ہوا ہے. لیکن اسی ایوان میں انہوں نے کھڑے ہو کے ایک طرف گیس پائپ لائن کی بات کی ہے، وہیں اسی ایوان میں کھڑے ہو کے انہوں نے امریکہ سے بہترین تعلقات کی بات کی ہے. میرا کویشچن یہ ہے کہ یار ہمارا گیس آئے یا نہ آئے، ہمیں بے شک گیس کی بیماری لگ جائے، بجلی کا جو بھی ایشو ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے. یار یہ دو ملکوں کے ساتھ کس طریقے سے اب ہم چلیں گے؟ ہم امریکہ کو راضی رکھیں گے یا ایران کے ساتھ نباہ کریں گے؟ میں یہ کویشچن ہے جی. اس میں جہاں تک شہباز شریف صاحب کا جتنا بھی ہسٹری ہے ان کو دیکھا جائے تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ عوام کی خاطر ایران کے ساتھ جائیں گے. وہ اپنی جو حکومت ہے ان کی جو ہے نا اسٹیبلٹی کے لیے امریکہ کے ہی ساتھ دیں گے. یعنی مطلب وہ ادھر ہی جائیں گے جدھر ہمیشہ سے وہ جاتے رہے. بڑے نہیں ہمیں وہ نہیں جدھر بڑے جاتے ہیں، جدھر بڑے جاتے ہیں پاکستان کے، وہ ادھر ہی جائیں گے، ادھر ہی جائیں گے. لہٰذا گیس آئے نہ آئے انہوں نے اپنے جو ہے نا وہاں جانا ہے. اس وقت پاکستان کو یہ مسئلہ درپیش ہے کہ اگر پاکستان جنوری کے جو 2024 کے جو سٹارٹنگ منتھ ہے، ان میں اپنا جو ہے نا سٹارٹ نہیں کرتا، جو 80 کلومیٹر کا فرسٹ فیز ہے، ٹھیک ہے، تو پاکستان کو ایز اے پینلٹی $18 بلین دینا پڑ سکتے ہیں اگر ایران جو ہے نا وہ انٹرنیشنل جو کورٹ ہے، ایبریٹیشن کورٹ میں اگر چلا جاتا ہے تو.
यार कुछ तो या करेगा जी ईरान हमारी। नहीं, लेकिन कब तक करेगा? 2013 से प्रोजेक्ट स्टार्ट है, बीच में कई मरतबा इन्होंने एक्सटेंशन की दरख्वास्तें दी हैं पाकिस्तान ने कि हमें इतना वक्त दे दे, हम दोबारा ये अगर ईरान आज से 2 साल पहले ही कोर्ट में चला जाता ना, इंटरनेशनल कोर्ट में, तो इतना फ़ाइन पाकिस्तान को देना पड़ना था। लेकिन ये हमारे पाकिस्तान की जो रिक्वेस्टें जाती थी बार बार कि हमें एक्सटेंशन दे दें, एक्सटेंशन दे दें, ये उन एक्सटेंशन के बेस पे इतना डिले हो नहीं, चुका है। गैस लाइन में प्रोजेक्ट जो था बुनियादी तौर पे सदर आसिफ अली जरदारी साहब का था, मुझे याद पड़ता है 2013 में जो है ना, तो अब वो सदर पाकिस्तान आ रहे हैं, तो अब देखें ना, कम्बिनेशन है, दोनों जमातें दावा करती हैं कि ये हमारा है, हमारा है, अब दोनों मिलके ले आएंगे जाके। तो देखें, असल में जो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है ना, वो तो पीएम होता है, ठीक है। जो इंटरनेशनल पॉलिसीज़ है या जितने भी पाकिस्तान की पॉलिसीज़ पाकिस्तान ने एम्प्ट करवानी है, ठीक है, वो तो पीएम ने करनी है, और पीएम हमारे जी हुजूर वाले हैं। तो क्या आप क्या समझते हैं कि शहबाज शरीफ अमेरिका के आंखों में आंखें डालकर बात कर सकते हैं कि भाई हम तो अपने अवाम की खातिर, अब देखें, अवाम की खातिर अगर वो गैस पाइपलाइन बनाते हैं ना, 21.5 मिलियन क्यूबिक जो है ना पर डे के हिसाब से पाकिस्तान को गैस मिलेगी। यार शहबाज शरीफ तो आसिफ अली जरदारी की आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकता। तो ये जो है ना पाकिस्तान की बदकिस्मती है फिर। लेकिन आप ये देखें कि एक तरफ तो ये गैस पाइपलाइन और अमेरिका से ताल्लुकात का मसला है, लेकिन उसकी तरफ देखें ना, दूसरी तरफ ये अटक तक तो खैबर पख्तूनख्वा है, उधर अली अमीन गंडापुर जो है वो बालों को छंडे दे रहा है। जो नई हुकूमत आई है मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की, इनको समझ नहीं आ रही कि वो कवाली शुरू करने वाला है या बॉलिंग शुरू करने वाला है, तो अली अमीन गंडापुर ने भी इनको बड़ा परेशान किया हुआ है। सर जी, वैसे हमारा प्रोग्राम तो अली अमीन गंडापुर का नहीं, लेकिन अली अमीन गंडापुर का जो पहला फैसला आया है ना, एज अ सीएम, जो उन्होंने पहला एग्जीक्यूटिव वो लिया है, उससे तो आवाम मायूस हुई है, केपीके की आवाम। क्या उन्होंने सबसे पहले जो है ना गवर्नमेंट वैकेंसीज पर पाबंदी लगाई है। तो देखें, अली अमीन गंडापुर उस सियासी जमात के सीएम बने हैं केपीके में, जो कि अपनी अवामी जो दोस्ती है उसके लिए मशहूर है, यानी अवामी दोस्ताना पॉलिसी के लिए मशहूर है। तो अगर अवामी दोस्ताना पॉलिसी है, मेरी एक बात सुने, तो मेरी बात सुने मेरे भाई शाहरेज़ हसन साहब, ये भर्तियों वाला जो सिलसिला है ना, जब ये हुकूमतें आती हैं इधर, क्या मरियम ने पहले दिन से भर्तियां शुरू कर दी हैं? अब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन के इन्होंने भर्तियां शुरू कर दी हैं, और ये रफ्ता रफ्ता अब वो आए, इन्होंने पाबंदी क्यों लगाई है आपको पता है? आपके इल्म में होना चाहिए। अब इन्होंने पाबंदी इसलिए लगाई है, तमाम महकमों से डिटेल पूछी जाएगी कि आपको कितने कितने लोगों की जरूरत है। सर मैं आपको यहाँ पे कट करूंगा, मैं आपको अच्छा मेरी सुन, ओ मेरे भाईजान बात तो सुने, आप कट कर देते हैं फिर सारी बात, ओ मेरी बात सुने भाई, इन्होंने जो कहा है ना कि जी सारी वो पाबंदी लगाई है, वो सारी डिटेल लेंगे। और दूसरा, निगरान दौरे हुकूमत जो गैर आइनी दौरे हुकूमत था, क्योंकि उनका मुद्दत तो कब की पूरी होगी थी, उसमें जो भर्ती हुई है उसकी भी सारी इन्होंने डिटेल मांगी है। देखें, हुकूमत के लिए इस वक्त जो वफाकी हुकूमत है उसके लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि इनके पास कोई बयानिया नहीं है। अब देखें, मरियम बीबी जो है बयानिया लेके चली है वहां से, साफ सुथरा पंजाब, ओ भाई लाहौर नहीं आप साफ कर सकती, साफ सुथरा पंजाब, 40 साल से आपकी हुकूमत है। लेकिन जो अली अमीन गंडापुर है ना, अली अमीन गंडापुर के पास एक बयानिया है, उसके पास एक पर्सनैलिटी है जो जेल में बैठी हुई है। लोग जो है ना खैबर पख्तूनख्वा के, ज़ाहिर है आप पख्तून हैं, आपको थोड़ी सी मायूसी हुई है उसकी अलग बात है, लेकिन लोगों ने जेल में बैठे हुए इमरान को बगैर निशान के, बगैर उनके रपोश लीडरों के धड़ाधड़ वोट दे दिए। मांगर साहब, बगैर निशान के, बगैर कैंपेन के अवाम ने वोट दिया है। इट्स नाउ अ पास्ट, अब ये माजी का हिस्सा है। अभी इनको, अब देखें, ये तारीख़ में, पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि केपीके की आवाम ने तीसरी मरतबा किसी की झोली में हुकूमत डाली है, एक पार्टी की हुकूमत। अब यहाँ पर अली अमीन गंडापुर का मुकाबला मरियम नवाज़ के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सख्त है, क्योंकि केपीके की आवाम जो है वो अकाउंटेबिलिटी करती है। अगर अली अमीन गंडापुर, ठीक है, डिलीवर नहीं करते, ठीक है, तो ये इमरान खान की साख को नुकसान पहुंचाएंगे, ना कि अपनी साख को नुकसान पहुंचाएंगे। पहली बार जब केपीके में इमरान खान साहब की हुकूमत आई तो नो डाउट मौजूदा लोटे और उस वक्त के जो खिलाड़ी थे परवेज़ खटक साहब ने उन फर्स्ट टेन्योर में केपीके में पीटीआई की तरफ से वर्क किया था, और यही वर्क का नतीजा था कि महमूद खान जो है, ठीक है, वो सेकंड टाइम पीटीआई के
سی ایم بنے، لیکن محمود خان صاحب نے کے پی کے میں کوئی ایسا کارنامہ نہیں کیا، کوئی ایسی جو ہے نا ان کی پیش رفت نہیں رہی ہے کہ جس سے عوام خوش ہو. لیکن اس کے باوجود چونکہ عوام عمران خان پر بھروسہ رکھتی تھی تو انہوں نے علی امین گھنٹا پور کے سر پہ یہ تاج سجایا ہے. اب آ گیا. ایک اور میں بات کر لوں، جہاں تک آپ نے بات کہی ہے کہ اب انہوں نے لسٹیں منگوائی ہیں، پھر اس لسٹیں منگوا کر وہ جو ہے نا ویریفائی کریں گے، اور پھر یہ ماضی کی حکومتوں میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے. اللہ نہ کرے کہ علی امین گھنٹا پور بھی ایسا کریں، لیکن جیسا لگ رہا ہے کہ اگر علی امین گھنٹا پور نے ایسا کیا تو یہ عمران خان صاحب کے لیے جو ہے نا نقصان دہ ہوگا. انہوں نے لسٹیں منگوائی ہیں، ضرور منگوائیں، لیکن یہ لسٹیں منگوا کے الماری میں نہیں رکھنی ہے انہوں نے. آپ بے فکر رہیں، لیکن اس وقت جو صورتحال ہے نا خیبر پختونخوا کی، اور سمیت آپ کوئٹہ بھی بیچ میں لگا لیں، محمود خان اچکزئی، ان کے گھروں پہ چھاپے پڑے، اس کے پٹرول پمپ پہ چھاپے پڑے، ان کے کارکن اسلام آباد میں آ گئے، احتجاج ہو رہا ہے. مولانا فضل الرحمان اپنے جو ان کے جو کارکن ہیں ڈگوریوں والے، ڈانگوں والے، مولانا فضل الرحمان نے اپنے کارکنوں کو کہہ دیا کہ اپنی ڈانگیں جو ہے نا وہ تیل میں بھگو کے رکھیں، ٹھیک ہے، کسی وقت بھی تحریک شروع ہو سکتی ہے. یہ میں آپ کو پورے ملک کا نقشہ کھینچ رہا ہوں جو اسد کیسر نے آج اسمبلی میں کہا ہے. اسد کیسر نے کہا ہے کہ پورے ملک میں تحریک شروع کریں گے، جو لوگ دھاندلی سے متاثر ہیں وہ ہماری تحریک کا حصہ ہوں گے. پیر پگاڑا صاحب اس سے متاثر ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے سندھ میں بہت بڑی ذوالفقار مرزا صاحب جو ہیں وہ اس دھاندلی کا سے متاثر ہیں، سراج الحق صاحب اس دھاندلی سے متاثر ہیں. آپ میری بات سنیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے نا وہ تو اب ایک مزاحمت کی علامت ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب کو دیکھیں، اس کو یہ زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے کہ اس کو فنڈ نہیں دیں گے، خود بدنام ہوں گے. زیادہ سے زیادہ وہ بندے بھرتی نہیں کرنے دے اس کو دیں گے، خود بدنام ہوں گے. اب آپ دیکھیں اس کا جو بیانیہ آیا ہے علی امین گنڈا پور کا، اس نے کہا 9 مئی کے جو بے بنیاد مقدمے ہیں وہ فوری طور پہ ختم کر دیے جائیں ورنہ سزا کے لیے تیار ہو جائیں. اور ادھر شہباز شریف نے کیا کہا ہے کہ 9 مئی کے مجرموں کو نہیں چھوڑا جائے گا. میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، سیاست سے میں نے ایم اے سیاست کی اور سیاست سے میری بڑی گہری دلچسپی ہے. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی 9 مئی کے بیانیے کے نیچے دفن ہو جائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بیانیے یہ لے کے چل رہے ہیں وہ اینٹی پیپلز بیانیہ ہے، وہ عوام اس کو پسند نہیں کرتی. عوام کو پتہ ہے کہ 9 مئی کو کیا ہوا تھا، اور پھر پی ٹی آئی کہتی ہے کہ آؤ جوڈیشل انکوائری کرواؤ. تو جوڈیشل انکوائری ہوگی تو پھر آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیا سے کیا نکلے گا. ہم آپ کے سیاسی دوراندیشی کے معتقد ہیں، لیکن بات دیکھیں یہاں پر پھر وہی آ جاتی ہے کہ فیڈرل میں دیکھیں تو شہباز شریف صاحب اس قابل نظر نہیں آ رہے ہیں کہ وہ امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پاکستان کے عوام کی خاطر ایران سے گیس پائپ لائن لیں. اور وہاں علی امین گھنٹا پور، ٹھیک ہے، ان کا بھی ابھی تک جو ہے نا سٹانس کے پی کے عوام کو سمجھ نہیں آ رہا. ناظرین، جناب شاہرز حسن صاحب کا آپ نے موقف سنا، لیکن میرا موقف یہ ہے اب بھی کہ شہباز شریف کا تو پرابلم ہی یہ ہے کہ وہ طاقتور لوگوں کے بغیر ایک قدم نہیں چل سکتے، اپنے بھائی کے بغیر چل سکتے ہیں. کل سب نے میاں نواز شریف کی حالت دیکھی، اسمبلی میں کیا حالت تھی. لیکن علی امین گنڈا پور نے حلف اٹھانے کے بعد یہ ثابت کیا ہے کہ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات بھی کر سکتے ہیں. چونکہ عمران کا کھلاڑی ہے نا، یہ وہی عمران خان ہے جو اپنے وسیم اکرم کو کہا کرتا تھا کہ ویوین رچرڈ کو ایک اور باؤنسر مارو. تو آج کل اب علی امین گنڈا پور کے پاس وہ کام آ گیا. عمران خان نے کہا کہ آپ نے باؤنسر سے نیچے کام نہیں رکھنا، یا باؤنسر یا یارکر، یا تینوں کلیاں اڑ جائیں اور یا پھر سیدھا ہیلمٹ پہ گیند لگے. اور آپ کے سامنے ہے کہ علی امین گنڈا پور جو ہے یا باؤنسر کروا رہے ہیں یا یارکر مار رہے ہیں، اور دونوں صورتیں جو ہیں خطرناک ہیں. شمشاد مانگٹ اور شاہرز حسن خان کو فی الحال اجازت دیجیے. اللہ حافظ.